خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے بائبل مقدس میں سے ریویلیشن کی مکاشفہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں۔ اس کے 11ویں 11ویں باب کو ہم سیکھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج 8واں پروگرام ہے، ریویلیشن 11 پروگرام نمبر 8۔ خداوند سے آپ سبوں کے لیے سلامتی کی اور برکت کی دعا، خداوند کے خوف میں اور اس کے آئین احکام کو سیکھنے سمجھنے ان کی پیروی میں چلنے کی دعا۔ عزیزو، ہم خداوند کے شکر گزار ہیں اور آپ کی فیڈ بیک، آپ کے میسیجز کے لیے، آپ کے فون کالز کے لیے بھی آپ کے شکر گزار ہیں کہ گزشتہ 2 پروگرام سے، پریویس 2 ایپیسوڈ سے خاص طور پر آپ نے بہت برکت پائی۔ ان 2 گواہوں کے حوالے سے مختلف تھیوریز، مختلف ڈاکٹرنز، کلام کے حوالے سے کیا خداوند کی مرضی ہے، ان باتوں کو ہم نے سیکھا۔ میں ان باتوں کو ہرگز دہراؤں گا نہیں، تاہم اس حوالے سے جو برکت آپ نے پائی ہے، سارا جلال ہم آسمانی باپ کو دیتے ہیں، خداوند یہوہ خدا کو دیتے ہیں، اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے منجی یہوشع مشیخ کو دیتے ہیں، جو کہ اس مکاشفہ کو، اس ریویلیشن کو مقدس یوحنا رسول پر ظاہر کرنے والے ہیں، تاکہ وہ ہم سبوں کے لیے اس کو لکھ سکیں۔ پھر ہم شکر گزار ہیں پاک روح کے لیے، رواق قدس کے لیے، جس کے وسیلہ سے ہم سب بہتر استاد کو، بہتر رہبر اور رہنما کو اپنے لیے پاتے ہیں، بشرطے کہ ہم خداوند کے ساتھ، خداوند کے کلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم دنیا کی لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں عزیزو، تو نہ صرف ہم کلام سے دور ہوتے جاتے ہیں، بلکہ ہم خداوند سے، خداوند کی راہوں سے بھی دور ہوتے جاتے ہیں۔ So we must stay connected to the word of God۔ ہمیں خداوند سے، خداوند کے کلام سے جڑے رہنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کے لیے ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ جو اپنی پاک روح کو، رواق قدس کو جگہ بجگہ، طرح بطرح استعمال کرتے ہیں، اور ہمیں خاص طور پر 11ویں باب میں 11th چیپٹر آف ریویلیشن میں پاک روح، رواق قدس نظر آتی ہے کہ وہ زندگی بخشنے والی روح کے طور پر ان دونوں گواہوں کی مردہ زندگیوں کو، مردہ جسموں کو جان بخشتی ہے، نئی زندگی بخشتی ہے، اور یہ دونوں گواہ خداوند کے پاس آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس شہر میں، جو کہ فگریٹیولی سدوم اور مصر کہلاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی غلامی کی وجہ سے، اور ہے وہ یروشلم۔ یاد رکھیں یروشلم کیوں ہے؟ کیونکہ لکھا ہے کہ ان 2 گواہوں کی، کیونکہ وہ گواہ خداوند یسوع المسیح کی، یہوہ خدا کی، کلام مقدس کی گواہی دے رہے ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے خداوند، یعنی ان 2 گواہوں کے خداوند کے مصلوب ہونے کا، مارے جانے کا یہ شہر بھی ہے۔ تو ہم اس چیز سے یہ اخذ کرتے ہیں، کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ شہر یروشلم ہے۔ اس حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ یہ افسوسناک بات ہے، یہ بڑی بری بات ہے کہ وہ شہر سدوم اور مصر کے ساتھ ایکویٹ کیا جا رہا ہے، اس کی برابری کر رہا ہے گناہوں اور غلامی کے استارے کے طور پر۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ یاد رہے کہ اگرچہ مسیحوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے یہ جگہ، یہ شہر بڑا مقدس ہے، اور ہم سب لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں، بڑی عقیدت کرتے ہیں یروشلم اور اسرائیل جانے کے لیے، لیکن اینڈ ٹائمز کے حوالے سے، آخری ایام کے حوالے سے یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ کلام مقدس ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس شہر میں گناہ اور غلامی کا راج ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ مخالف مسیح، ابلیس اور اس کے ہر کارے، صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کرنے میں جو تحریک چلا رہے ہیں، جس کے واضح اثرات ہم آج بھی دنیا میں دیکھتے ہیں۔ دنیاوی رسم و رواج، دنیاوی عیدیں خداوند کے کلام کی عیدوں سے بڑھ گئی ہیں۔ جو ان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، جو ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ان کی واہوائی ہے، ان کی عزت افزائی ہے، اور جو خداوند کے کلام کے ساتھ، خداوند کے ٹھہرائے گئے اوقات کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ان کو طنز و مزاح کے، تنقید کے، کرٹیسزم کے نشتر برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن مبارک وہ ہیں
جو خداوند کے کلام پر، اس کی گواہی پر قائم رہتے ہیں، اور افسوس ان پر جو خداوند کے کلام کی راہوں سے ہٹ جاتے ہیں، دنیاوی پریشر کی وجہ سے، دنیاوی شہرت کے لالچ میں، دنیاوی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی آڈینس، اپنے سننے والے بڑھانے کے لیے۔ لیکن یاد رکھیں کہ آپ کے سننے والے آپ کو اس ابدی زندگی میں داخل نہیں کریں گے۔ ہر شخص نے اپنی قبر میں خود ہی جانا ہے، اپنا حساب خود ہی دینا ہے، اور خداوند جس پیمانہ سے ناپیں گے، خداوند جس چیز سے حساب لیں گے، وہ ان کا کلام، وہ ان کی مرضی، وہ ان کی شریعت ہے۔ وہ انسانوں کی شریعت، انسانوں کے احکام، انسانوں کی پسندیدگی، لائکنس ہرگز نہیں ہے، انسانوں میں شہرت نہیں، بلکہ خداوند خدا کے کلام میں، اس کے آئین میں، احکام میں چلنا سیکھیں۔ اسی لیے اس راستے کو تنگ راستہ کہتے ہیں، کیونکہ بڑے راستے میں، کشادہ راستے میں چلنے والے تو بتھیرے ہیں، لیکن تنگ راستے پر چلنا آسان بھی نہیں ہے، اور اس پہ چلنے والے بھی بہت تھوڑے ہیں۔ یہ بات اینڈ ٹائمز میں روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی، اور ابھی بھی یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے، کلیئر ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیے کس طرح دنیا کے لوگوں کو بالعموم جنرلی یہ دونوں گواہ ناگوار گزرتے تھے، یہ ان کو اچھے نہیں لگتے تھے، اس لیے کہ یہ دونوں گواہ خداوند کے کلام کی، آئین کی، احکام کی، شریعت کی، توریت کی بات کرتے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس، حیوان، مخالف مسیح، یہ تمام برائیوں کی لیڈرشپ ان دونوں گواہوں کو مارتی ہے، اور وہ لوگ جو ان دونوں گواہوں کی، کلام مقدس کی، خداوند کی گواہی سے تنگ تھے، ان کو شرمندگی ہوتی تھی، ان کو برا لگتا تھا، وہ ان دونوں گواہوں کی موت پر خوشی مناتے ہیں۔ لیکن جب خداوند کی پاک روح خدش نے زندگی بخشتی ہے، تو عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خداوند کے پاس جاتے ہیں، اور اس شہر میں بھونچال آتا ہے، بہت سے لوگ مر جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں، خداوند کی تمجید بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ بھی خداوند کو قبول کرنے کا موقع ہوگا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جنرلی بالعموم لوگ خداوند کو بھول گئے ہوئے ہیں، خداوند سے، خداوند کے کلام اور آئین سے دور ہیں، دور رہنے میں ہی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اور جو پاس بلانے کی ترغیب دے، جو پاس بلانے کی گواہی دے، ان گواہوں کو مارنے کے لیے مخالف مسیح جیسے، اینٹی کرائسٹ جیسے، حیوان جیسے لیڈر ڈھونڈتے ہیں۔ اس کے بعد عزیزو دوسرے افسوس کی باری ہے۔ یاد رکھیں کہ 8ویں باب کے اینڈ میں، آخر میں 8 چیپٹر کے کنکلوژن میں 3 افسوس کا، 3 ووز کا ذکر ہے۔ جب لکھا تھا کہ زمین کے رہنے والوں پر افسوس، 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 اور 9ویں باب میں 9th چیپٹر آف ریویلیشن میں ہم نے دیکھا کہ جب زمین پر وہ ٹڈیاں آئیں جن میں بچھوؤں کی سی طاقت تھی، جو 5 مہینے تک لوگوں کو اذیت دے رہی تھیں، تو وہ پہلا افسوس تھا۔ اس کے حوالے سے ہم نے 9ویں باب میں 9th چیپٹر آف ریویلیشن میں بڑی سیر حاصل گفتگو کی، اور آپ میں سے جو ان پروگرامز کو سننا چاہیں they can listen to them، مجھ سے مانگنا چاہیں میں حاضر ہوں۔ لیکن اب عزیزو ہم 11ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ دوسرا افسوس، سیکنڈ وہ جاری ہونے والا ہے۔ سیکنڈ وہ اس بھونچال کے اختتام پر ہوا، جب ان 2 گواہوں کا ایپیسوڈ کنکلوڈ ہوتا ہے۔ تیسرے افسوس کے حوالے سے لکھا ہے کہ 7واں نرسنگا پھونکے جانے کو ہے۔ میں 15ویں آیت سے آپ کے لیے پڑھتا ہوں کہ لکھا ہے، جب 7ویں فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا۔
اور 24 بزرگوں نے جو خداوند کے سامنے اپنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کیا اور یہ کہا کہ اے خداوند خدا قادر مطلق جو ہے اور جو تھا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو نے بڑی قدرت کو اپنے ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی اور قوموں کو غصہ آیا اور تیرا غضب نازل ہوا اور وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مردوں کا انصاف کیا جائے اور تیرے بندوں نبیوں اور مقدسوں اور ان چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں اجر دیا جائے اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے۔ اور خدا کا جو مقدس آسمان پر ہے وہ کھولا گیا اور اس کے مقدس میں اس کے عہد کا صندوق دکھائی دیا اور بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں اور بھونچال آیا اور بڑے بڑے اولے پڑے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ یہ بات بالکل اینڈ ٹائمز کی، بالکل آخری ایام کی ہو رہی ہے، جب سب کچھ خداوند کا اور اس کے مسیح کا ہو گیا، یہوہ خدا کا اور یہوشوا ہمشیاہ کا ہو گیا۔ اور اس موقع پر ہمیں 24 بزرگ نظر آ رہے ہیں، وہ 24 ایلڈرز نظر آ رہے ہیں جن کے حوالے سے ہم نے بڑا تفصیل سے سیکھا ریویلیشن کے ارلیئر چیپٹرز میں، اور ہمیں یہاں پر پھر ججمنٹ نظر آ رہی ہے، انصاف ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو یہاں پر اس دنیا میں بہت سی مثالیں لوگوں کی پرسنل ہیں، ذاتی ہیں، بہت سی مثالیں قبیلوں کی ہیں، قوموں کی ہیں، امتوں کی ہیں، شہروں کی ہیں، ملکوں کی ہیں، قوموں کی ہیں کہ یہاں پر انصاف کیوں نہیں ہو رہا۔ عزیزو، انصاف وہ عنصر ہے، وہ فیکٹر ہے جو ہم سب کریو کرتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ انصاف ہو۔ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مظلوم رکھیں اور دوسرے کو ظالم، اور یہ کہ دوسرے شخص کا انصاف ہو جائے۔ انصاف بیسٹ سے بیسٹ حالات میں بھی، بہترین سے بہترین سچویشنز میں بھی اس دنیا میں کامیاب ہے، ناپید ہے، اور اسی وجہ سے سوسائٹیز، معاشرے، کلچرز، روایتیں تباہی اور تنزلی کی جانب، ڈیگریڈیشن کی جانب جا رہی ہیں۔ ہمارے ملکوں میں، قوموں میں اکثر یہ کہا جاتا ہے، اکثر یہ بات اسٹیبلش کی جاتی ہے کہ انصاف کا بول بالا ہوگا تو یہ قومیں ترقی کر پائیں گی۔ اپنی سی کوشش ہر ملک میں، ہر کلچر میں، ہر شہر، ہر امت میں بتھیری جماعتیں، بتھیرے لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ اصل انصاف صرف اور صرف خداوند یسوع المسیح یہوشوا ہمشیاہ ہی کریں گے، اور وہ خداوند کی ٹائمنگ کے مطابق ہوگا۔ اور جب وہ ہوگا تو عزیزو، لکھا ہے کہ نہ رونا ہوگا اور نہ ماتم۔ تو جو مظلوم ہیں وہ واقعی مظلوم ہوں گے اور ان کا رونا خداوند دور کرے گا، ان کی آنکھوں کے آنسو خداوند دور کریں گے۔ اور لکھا ہے کہ جو چھوٹے بڑے خداوند کے نام سے ڈرتے ہیں، خداوند کی اتھارٹی اختیار سے ڈرتے ہیں، ان کو اجر دیا جائے گا۔ وہ جو خداوند کے خوف میں رہ کر اس دنیا میں چلتے ہیں، بے شک ان کو اجر ملے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی خداوند کا خوف رکھے اور وہ بے فائدہ جائے۔ اس دنیا میں کئی لوگ چونکہ وقتی طور پر ٹیمپریریلی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے کئی جھوٹ سچ کرتے ہیں، لیکن ان کا انصاف بہت جلد ہونے والا ہے۔ وہ لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن خداوند کو دھوکہ دینا امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ ایسے لوگ اس زمین کو، اس امت کو، اس نیشن کو تباہی کی جانب لے کر جاتے ہیں، اور خداوند کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ وہ تباہ ہونے کے لیے ایسے بن رہے ہیں، اور ان کی تباہی کلام کے مطابق اٹل ہے۔ پیشتر اس کے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں عزیزو، میں آپ کو یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ خداوند یہوہ خدا ہی وہ واحد ہستی ہے جو زندگی بخشنے والی ہے، کیونکہ ڈیوٹرانومی استثنا کی کتاب اس کے 32ویں باب اور 39ویں آیت میں لکھا ہے
ڈیوٹرانومی 32:39۔ سو اب تم دیکھ لو کہ میں ہی وہ ہوں اور میرے ساتھ کوئی دیوتا نہیں، میں ہی مار ڈالتا اور میں ہی جلاتا ہوں، یعنی زندہ کرتا ہوں، میں ہی زخمی کرتا اور میں ہی چنگا کرتا ہوں، اور کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے چھڑائے۔ آمین۔ عزیزو، خداوند نے جس طرح ان دو نبیوں کو زندگی بخشی، اسی طرح وہ مجھے اور آپ کو بھی زندگی بخش سکتا ہے اگر شیطان، حیوان، مخالف مسیح ہماری جانوں کو، ہمارے بدنوں کو انفیکٹ ہلاک کرنے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیں کہ خداوند ہمیں زندگی بخش سکتا ہے، اور ہمیں اس کی زندگی پر، اس کے کلام پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہے، سچائی پر، کلام کی سچائیوں پر اٹل رہنے کی ضرورت ہے۔ تاہم جو اپنی بری راہوں کی طرف مڑتے ہیں، خداوند کا کلام کہتا ہے خداوند ان کو بد کرداروں کے ساتھ نکال لے جائے گا۔ عزیزو، خداوند آپ سبوں کو برکت بخشے۔ اسرائیل کی سلامتی ہو۔ آمین۔